الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا مہینہ نصف کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 10 دنوں کو رحمت کے 10 دن کہا، دوسرے 10 دنوں کو مغفرت کے 10 دن کہا، اور آخرت کے 10 دنوں کو جہنم سے خلاصی کے 10 دن کہا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں رمضان کا مہینہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ 3 قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صوم شریعت ہیں۔ صوم شریعت کون سے روزے کہتے ہیں؟ جو ہم رکھتے ہیں کہ سارا دن کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا ہے صوم طریقت جو اس سے تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے کہ تمام قسم کے ممنوعات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور صوم حقیقت اصلی روزہ فرمایا وہ یہ کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ہر وقت یاد الہی میں لگے رہنا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تیسرا، روزانہ جنت کو ان کے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ چوتھا، سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور 5واں، دن رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ایک مسلمان نے روزہ رکھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو فرماتے ہیں جب روزہ دار آدمی سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ جب روزہ دار سانس لیتا ہے تو سانس لینے کے بدلے میں اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، اور پھر اعمال کا جو ثواب ہے وہ 2 درجے 10 درجے 70 درجے تک زیادہ ملتا ہے۔
حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور ایک روزہ دار کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آگ اس روزہ دار پر حملہ آور ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں آگ اس روزہ دار کی طرف دوڑتی ہوئی آئے گی، لیکن اس آدمی کے منہ کے بو کو سونگھے گی اور اس سے 40 برس کے فاصلے پر دور کھڑی ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مسلمان دنیا میں روزے دار ہوا کرتا تھا اور روزہ دار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ انعام دیا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی کو قیامت کے دن آگ میں ڈالا جائے گا جو گنہگار ہوگا، تو آگ اس مسلمان سے بھاگے گی۔ اس کو پوچھا جائے گا کیوں؟ تو آگ کہتی جائے گی دنیا میں یہ روزے دار تھا اور روزے کی حالت میں مرا ہے۔ آج جب ہم رمضان کا مہینہ پاتے ہیں تو جیسے مردوں کے لیے عبادات ہیں ویسے عورتوں کے لیے بھی عبادات ہیں۔ مثلا مرد تراویح پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم رمضان کا مہینہ پائیں تو رمضان کے مہینے کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ دوسرا، جب ہم رمضان کا مہینہ پائیں تو رمضان کے مہینے میں تسبیحات پڑھیں اور تسبیح کے اوپر سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں اور کم از کم ایک مرتبہ تسبیح پر استغفر اللہ کی یہ تسبیح پڑھیں، یا ہم روزانہ کی بنیاد پر اللہم اجرنی من النار پڑھیں اور اس کے ساتھ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی تسبیح پڑھیں۔ جب ہم عبادات میں لگ جائیں گے تو ہم خود بخود گناہوں سے بچ جائیں گے۔ پھر جب یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے تو اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم اکیلے رہنے کی کوشش کریں، چاہے 2 مرد بیٹھیں چاہے 2 عورتیں بیٹھیں۔ جہاں بھی 2 فرد بیٹھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ باتیں شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ باتیں غیبت، جھوٹ، بہتان تک پہنچ جاتی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں 2 روزہ دار عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا، تو وہ دونوں عورتیں مرنے کے قریب تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 عورتوں نے روزے کی حالت میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ پھر ان دونوں عورتوں نے الٹی کی تو ان کی الٹی سے خون اور گوشت ٹپکنے لگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں عورتیں باتیں کر رہی تھیں اور انہوں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو آج اس قسم کے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ زبان سے کسی کی غیبت، بہتان، جھوٹ نہیں کرنا، کان سے کسی کی برائی نہیں سننا، آنکھ سے برائی نہیں دیکھنا۔ جب ہم رمضان کے مہینے کو اچھا گزاریں گے، علماء لکھتے ہیں جیسا رمضان گزرتا ہے بقیہ مہینے ویسے ہی گزرتے ہیں۔ رمضان اچھا گزرا تو بقیہ مہینے بھی اچھے گزریں گے، رمضان برا گزرا تو بقیہ مہینے بھی برے گزریں گے۔ اب جب رمضان کے 2 عشرے پورے ہونے کے قریب ہوئے تو مسلمان مرد 20ویں روزے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ کر اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں۔
جیسے مسلمان مرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ثواب کا ذریعہ ہے، ویسے ہی مسلمان عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ثواب کی حالت میں ثواب کا ذریعہ ہے۔ مرد تو مسجد میں بیٹھتے ہیں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں گھر میں کمرے میں ایک کنارے میں ایک دو چادریں باندھ کر بیٹھ جائیں اور وہاں وہ دن رات عبادات کریں، وہیں سوئیں، وہیں عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور اگر کسی کے گھر میں 2-3 کمرے ہیں تو ایک کمرے کو خاص کر لے، اس کمرے میں جہاں چاہے عبادت کرے۔ اسی طرح اگر کوئی معذور عورت ہے تو وہ بستر پر سو جائے وغیرہ، یعنی کمرے کو خاص کر لے عبادات کے لیے۔ اب جب یہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرے گی ہماری مائیں بہنیں، فرماتے ہیں اعتکاف کرنے کی وجہ سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جب ایک آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو ایک دن اور ایک رات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ سوال پوچھا کہ اللہ کا رسول خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے جتنا۔ اور یوں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو فرمایا ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں اسے 300 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ایک مسلمان جب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو یہ اعتکاف میں بیٹھنا گویا رب کو راضی کرنا تھا اور اپنی آخرت کو سنوارنا تھا۔ جب بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا تو اب اس کے لیے دنیا خود بخود سنورتی چلی جائے گی۔ جب ہماری مائیں بہنیں گھروں میں اعتکاف پر بیٹھیں گی تو اعتکاف پر بیٹھنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے 10 دن کا اعتکاف کیا اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا یہاں تک نہیں بلکہ جب ایک مسلمان اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اسے ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے جو یہ آدمی بیٹھنے سے پہلے کرتا تھا۔ مثلا یہ گھر کے کام کاج کرتی تھی ہماری ماں بہن، اب اس کی جگہ جو بھی کام کاج کرے گی اسے بھی ثواب ملے گا۔ یہ اپنے مردوں عورتوں کی بیمار پرسی کے لیے خاندان میں محلے میں جاتی تھی، اب اگر یہ نہیں بھی جا سکتی تو اسے پھر بھی ثواب ملے گا۔ تو فرمایا ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے، ایک مسلمان عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنے والا بن جائے۔ اب اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس جو اعتکاف بیٹھ گیا بالکل چپ چاپ بیٹھ رہے، نہ گھر کے افراد سے بات کرے نہ اور سے۔ فرماتے ہیں فقہا بالکل چپ چاپ بیٹھنے سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، کراہت آ جاتی ہے۔ ایک مسلمان یوں کوشش کرے کہ اعتکاف میں بیٹھے ضرورت کی باتیں ضرور کرے، ہاں ویسے اعتکاف کو خراب کرنے کے لیے کسی سے گپے لگانا، بیٹھک کرنا، کسی کی باتیں کرنا، اس قسم کی باتوں سے اجتناب کرے۔ تو اگر ہماری ایک ماں بہن گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو اب گھر کے اندر چند کمرے ہیں، ایک کمرہ ہے، کمرے کے ساتھ ہی ایک لیٹرین ہے، تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی، اسی کمرے میں عبادت بھی کرتی رہے گی، وہی کمرہ اس کے لیے مسجد بھی بن جائے گا، ساتھ اس کے لیے وضو بھی کی آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم کیا کوشش کریں؟ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس رمضان میں اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے،
رمضان کی جب دن آتے ہیں تو رمضان کے دنوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فدیہ ہوتا ہے، ایک فطرانہ ہوتا ہے۔ فدیہ کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا فدیہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے بندہ نہ رکھ سکے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز دے، مثلا گندم دے، تو اب ایک روزے کے بدلے میں 2 کلو گندم ہوگی۔ جتنے روزے ضائع ہوئے ہر روزے کے بدلے میں 2 کلو گندم دی جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے فطرانہ۔ فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے اور روزے میں کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے وغیرہ گناہ سے روزے کو پورا گندا کرتا ہے، تو فرمایا جب وہ فطرانہ دیتا ہے تو روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ جب ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو فطرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول کرتے ہیں۔ تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں روزہ رکھتے ہیں تب بھی فطرانہ ادا کریں گے، روزہ نہیں بھی رکھتے تب بھی فطرانہ ادا کریں گے۔ گھر میں جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ فطرانہ یوں کہ اگر بندہ پہلے روزے کو دے دے، دوسرے کو دے دے، جتنی جلدی بندہ روزے فطرانہ ادا کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمارے پاس بعض ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ عید کے دن ہی دینا لازمی ہے، نہیں، بلکہ جتنی جلدی دیا جائے گا اتنا ہی غریب کے حق کے اندر یہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر جب ہم رمضان کا یہ مہینہ پائیں تو رمضان کے مہینے میں یہ بھی ہوتا ہے ایک مسلمان عورت کے پاس گھر میں سونا پڑا ہوتا ہے 2 4 5 تولے، تو اب مرد پر اپنے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، عورت پر اپنے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمان ماں بہن اپنے اس سونے کا حساب کرے، اگر گھر کا مرد زکوٰۃ دے دیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر گھر کا مرد زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس عورت پر لازم ہے کہ اپنے سونے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، کسی غریب کے حوالے کر دے۔ تو آج جب ہم نے رمضان کا نصف گزار دیا، اب رمضان کا نصف جب گزر گیا ہے تو اب ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے رمضان کے بقیہ دنوں کو قیمتی بنائیں۔ دن کا روزہ ہو، رات کی تراویح ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اور علماء یوں لکھتے ہیں جب آخری عشرہ آئے تو ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اگر لمبا پڑھ سکتا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے الفاظ پڑھے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ رمضان میں اللہم اجرنی من النار یہ پڑھتا رہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اس وجہ سے جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے ایسا وقت آتا ہے کہ اس بندے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ رمضان کا مہینہ پائیں تو رمضان کے مہینے میں ایک کام کریں، جب سحری کا وقت ہو صرف 2 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، لیکن اگر کام کرنے کی جیسے وقت نہیں ملتا تو صرف 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ اسی طرح جب روزہ افطار کا وقت ہو، افطار سے 2 3 4 منٹ پہلے بیٹھ جائیں اور دعا کریں۔ جب ہم یہ دعا کریں گے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ ایسے وقت ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی بلکہ دعا ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو ہم آج کے اس بیان سے یہ سمجھیں، ایک تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کریں، دوسرا اپنے رمضان کے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے روزوں کا فطرانہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے روزے اللہ کے ہاں جلد سے جلد قبول بھی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ روزے پاک اور صاف ہو کر پہنچ بھی جائیں گے۔ اور اگر ہم گھر میں اعتکاف بیٹھنا بھی چاہیں تو اب گھر میں اعتکاف کی حالت میں آسانی ہے۔ بعض عورتیں یوں ہیں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، پھر کھانا پکانے کے لیے اٹھتی ہیں، گھر کے جھاڑو دینے کے لیے،
تو اگر اس قسم کا گھر کا کام کیا تو خود بخود اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف اس لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی کسی کنارے پر بیٹھ کر اکیلے میں اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے۔ تو اس قسم کے اعمال کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ جب ہم اس قسم کی کوشش کریں گے تو اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو بھی، روزوں کو بھی اپنے برگاہ میں قبول کرے گا۔ پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایک ایسی عورت جو قرآن کریم پڑھی ہوئی نہیں ہے وغیرہ، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے وہ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرے، اور 4 رکعت نفل نماز کے نیت میں پہلے سبحان اللہ ثنا پڑھے، پھر سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھے، پھر 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت یعنی بسم اللہ، یہ سورت بسم اللہ، یہ سورت 50 بار بسم اللہ پڑھے، 50 بار یہ سورت پڑھے۔ 4 رکعتوں میں 200 بار بسم اللہ ہو جائے گا، 200 بار سورہ اخلاص ہو جائے گی۔ تو یہ نماز روزانہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس وجہ سے حدیث کتابوں میں آتا ہے قرآن کریم کا ویسے پڑھنا بھی ثواب کا باعث ہے، لیکن جب قرآن کریم کو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم اس قسم کی نیکیاں کریں گے تو یہ رمضان ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گا، ہمارے لیے یہ ثواب کو زیادہ کرنے والا بن جائے گا، اور جیسے جیسے ہم گھر میں اعمال زیادہ کریں گے، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ برکات دینے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العزت، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے کے اندر ہمیں بھی اس مہینے سے برکات لینے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کے اندر جتنے پہلے ہم نے گناہ کیے ہیں سب گناہوں پر ہمیں بھی معاف فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اس رمضان کے مہینے کے اندر ہر مسلمان کی کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، تمام مشکلات کو دور فرما۔ ہر مسلمان کے مالی معاملات ہیں، اللہ ان مالی معاملات کی جتنی بھی مشکلات ہیں سب کو ختم فرما۔ اے اللہ رب العزت، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں آپ سے مانگی ہیں ہمیں تمام خیر کی دعاؤں میں شامل فرما۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی تمام شرور سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس رمضان مبارک کے مبارک مہینے کی وجہ سے ہمارے جتنے بڑے حضرات دنیا سے چلے گئے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ تعالی، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو نیک بننے کی، نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، اس رمضان کے وسیلے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر نعمتیں اور رحمتیں نازل فرما، ہماری اولادوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے سے زیادہ ہمیں نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم دنیا میں رہیں اللہ ایمان اور اسلام پر رہیں، جب موت کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.